وہ لڑکی سکون سے کھڑی تھی، یہی تو وہ چاہتی تھی۔ اب آخر کار وہ آزاد ہونے والی تھی اس اذیت ناک زندگی سے۔ اس نے ایک تمسخر بری نگاہ پیچھے کھڑے اس حسین نوجوان پر ڈالی تھی اور تفاخر سے ملازمہ کا بازو پکڑنے پر اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ اسے جاتے دیکھ کر احمد کو لگا اس کی دنیا اجڑ جائے گی۔ وہ باولوں کی طرح باقی کی سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تھا۔ ماں، یہ کیا آپ نے؟ وہ احتجاجاً بولا تھا، جبکہ اس کی ماں اب افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر سہارا دینے کے لیے یہاں لائے تھے، بد کردار نکلی۔ وہ نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ اچانک بے ہوش ہو گئی تھی۔ ملازمہ کے شب پر میں نے ڈاکٹر کو بلایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ حاملہ ہے۔ تم تو کبھی اس کے قریب گئی نہیں، نہ جانے کس کا بچہ ہے، جانے کس بدبخت کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی ہے ہماری ناک کے نیچے۔ بھول جاؤ اب اس لڑکی کو، بلکہ ایسا کرو کہ طلاق دے کر فارغ کرو۔ ایسی عورت کو اپنا نام و عزت دینا کوئی جواز نہیں جو تمہاری عزت کی حفاظت ہی نہ کر سکے۔ اس کی ماں غصے سے کہہ رہی تھی، جبکہ اس نوجوان کی نظریں تو اس لڑکی پر جمی تھی جو کہ لمحہ بھر لمحہ اس سے دور جا رہی تھی۔ اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ رکو، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ وہ سب کچھ انسنا کر کے بھاگ کر یسریٰ کی راہ میں حائل ہوا تھا۔ احمد، خبردار، تم نے اب اس لڑکی کو اگر یہاں روکنے کی کوشش کی تو ہم تم سے ہر تعلق ختم کر لیں گے۔ اس کی ماں کی گھن گرج پر گھر کے باقی افراد بھی اکٹھے ہو گئے تھے۔ احمد کی ماں نے چیختے ہوئے اس لڑکی کی اصلیت سب کے سامنے واضح کی تو گھر کے باقی تمام افراد بھی غصے سے آنکھ بگولا ہو گئے تھے۔ اس لڑکی کو ابھی اسی وقت طلاق دے کر دھکے مار کر یہاں سے نکال دو۔ اپنے باپ کے حکم پر احمد سب سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ بچہ میرا ہے بابا، میں اسے طلاق نہیں دوں گا اور نہ ہی یہ کہیں جائے گی۔ اس حسین نوجوان نے سنجیدہ انداز میں کہا، احمد، اس لڑکی کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود کہہ چکی ہے کہ تم کبھی اس کے قریب نہیں آئے ہو، اور تم نے تو خود کہا تھا کہ اس لڑکی کو کبھی بیوی کی حیثیت نہیں دو گے۔ اب اسے بچانے کے لیے جھوٹ مت بولو۔ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اس کے گھر والے کسی صورت اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ حیران پریشان سا کھڑا یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حالات بالکل اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ اس نے واقعی چوری چھپے سے تعلق قائم کر کے غلطی کی تھی۔ اسے اس بات کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ وہ سب کو بتانا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی بدکردار نہیں ہے، یہ بچہ اس کا ابنہ ہے، لیکن وہ کیا کہتا کہ رات کے اندھیرے میں سب سے چھپ کر اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا۔ یہ نہایت شرمناک بات تھی۔ اس کا احتجاج کسی کام نہیں آیا تھا۔ اس کا باپ اب اس بات پر غصے سے پاگل ہو گیا تھا کہ ایک بدکردار کو وہ اپنے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ یسریٰ کو فوراً وہاں سے نکال دیا گیا تھا، جبکہ احمد کے پاگل پن کو دیکھتے ہوئے چند ملازموں سے کہہ کر انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی کچھ وقت کے لیے اس کے اپنے کمرے میں بند کر کے دروازہ باہر سے لاک کر دیا تھا، تاکہ وہ اپنے پاگل پن میں اس لڑکی کے پیچھے نہ جائے۔ وہیں دوسری جانب وہ پورے 4 ماہ بعد آخر کار اس ظالم شخص کی قید سے رہا ہو گئی تھی۔ اس نے اس خوفناک حویلی سے باہر آتے ہی بے اختیار اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی محفوظ نہیں تھی۔ وہ شخص یقیناً اس کا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے احتیاط برتنی تھی۔ یہ ایک دیہی علاقہ تھا جو کہ پشاور کے گرد و نواح میں واقع تھا۔ قریب آدھا گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد وہ ایک بستی میں پہنچ گئی تھی، جہاں سے وہ لاہور جانے والی بس میں سوار ہو گئی تھی۔ احمد خانزادہ نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ گھر والے اسے زیادہ دیر قید نہیں کر پائے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے ہر شے توڑنے لگا تھا، جس پر گھبرا کر انہیں دروازہ کھولنا پڑا تھا۔ وہ باہر آتے ایک کی بات بار بار دہرا رہا تھا کہ اس کی بیوی بدکردار نہیں تھی، وہ بچہ اس کا تھا۔ سب گھر والے ہکا بکا سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کا پاگل پن اور چیخنا یہ صاف ظاہر کرتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ وہ اپنے گھر سے نکل کر باہر آیا تھا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ اسے یہاں بند 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ وہ اب تک جانے کہاں پہنچ گئی تھی۔ وہ یقیناً اپنے گھر جائے گی، یہ سوچتے ہوئے وہ اپنی گاڑی لاہور کے راستے پر ڈال گیا تھا۔ اس کے گھر کا پتہ اسے معلوم تھا اور اب وہ کچھ ہی گھنٹوں میں اس کے گھر کے باہر موجود تھا۔ وہ شاید اب تک اپنے گھر پہنچ چکی ہوگی۔ وہ اب اس کے گھر جا کر اس کے گھر والوں کے بیچ سے تو اسے لانے سے رہا، پھر پہلے اس بات پر بہت ظلم ڈھا چکا تھا۔ وہ اب اسے منانا چاہتا تھا، لیکن اس کے گھر جا کر اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسی لیے وہ اس کے گھر کے باہر ہی کچھ فاصلے پر گاڑی روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں ارادہ کر چکا تھا کہ اس بار کوئی زور زبردستی نہیں کرے گا، بلکہ اس بار دل سے اپنی محبت کا یقین دلائے گا۔ وہ اسے جھکانا چاہتا تھا، لیکن اب خود جھکنے کے لیے تیار تھا۔ بس وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے، صرف اور صرف اس کی ہو کر رہے، اسے بس یہی چاہیے تھا۔ وہ پورا 1 ہفتہ اس کے گھر کے سامنے کھڑا رہا تھا۔ اس کا باپ یا بھائی باہر نکلتا ہوا کبھی کبھار دکھائی دے جاتا، لیکن وہ نظریں نہیں آتی تھی۔ وہ اس کے گھر کے نزدیک ایسی جگہ پر گاڑی روکے ہوئے تھا کہ وہاں سے نکلنے والے افراد کی نظر اس پر نہیں پڑ سکتی تھی، لیکن وہ بآسانی ان کے گیٹ کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے سب کچھ چھوڑ کر پاگلوں کی طرح اس گاڑی میں بیٹھا اس کی ایک جھلک کا منتظر یقیناً پاگل ہو چکا تھا۔ جب حد سے زیادہ بھوک لگتی تو کھانا آرڈر کر کے یہیں گاڑی میں ہی منگوا لیتا۔ کبھی کبھار اس کی آنکھ لگ جایا کرتی تھی، لیکن وہ زیادہ تر جاگتا رہتا تھا۔
یہیں پاس ایک مسجد تھی جہاں جا کر وہ اکثر اپنے چہرے پر کچھ دیر کے لیے پانی کی چھینٹیں مار کر خود کو تازہ دم کر لیتا تھا اور پھر دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتا۔ دن رات مسلسل اسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے گزر گئے تھے۔ وہ اس کے سامنے جانے کا سوچتا تو تھا مگر ہمت نہیں ہو پاتی تھی۔ جو کچھ اس لڑکی کے ساتھ اس کی وجہ سے ہوا تھا، اس کے بعد اب اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ تو یہ سوچ کر ہی پریشان تھا کہ اگر وہ اس کے سامنے آ گئی تو وہ اس سے کیا کہے گا، لیکن یہاں سے جانے کے لیے بھی اس کا دل راضی نہیں تھا۔ وہ اس کے درد پر تاعمر اس کا انتظار کرنا چاہتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا انتظار لاحاصل ہوگا۔ اور پھر قریباً 2 ہفتوں کے بعد اچانک اس کے گھر میں عجیب سی ہلچل سی محسوس ہوئی۔ شاید کوئی فنکشن یا تقریب تھی۔ اس نے مختلف عورتوں اور مردوں کو ان کے گھر کی جانب جاتے ہوئے دیکھا۔ کچھ دیر لگی تھی اسے سمجھنے میں اور اسے احساس ہو چکا تھا کہ گھر میں شاید کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی ایک جنازہ اس گھر سے نکلا تھا جسے وہ خاموشی سے دیکھتا رہا، جانے کہ اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ گھٹن محسوس کر سے گاڑی سے باہر آیا تھا اور اس کے قدم اس کے گھر کی جانب بڑھے رہے۔ بیچاری بچی کا بہت افسوس ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، چند ماہ پہلے ہی تو ماں باپ نے شادی کی تھی، اب اچانک یہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بس جو اللہ کی مرضی، بڑی نیک اور بیچاری بچی تھی۔ تبھی ساتھ گزرتے ایک بزرگ نے تبصرہ کیا تو احمد خانزادہ کو لگا کہ اس کی دھڑکنیں رک جائیں گی۔ یقیناً اس نے کچھ غلط سنا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہر چیز بھول کر بھاگتا ہوا ان کے گھر کی جانب بڑھا تھا اور بلا جھجک گھر کے اندر داخل ہوا گیا تھا۔ یسریٰ، یسریٰ! وہ دیوانہ وارے سے وہ گا رہا تھا۔ اس کا جنازہ ابھی کچھ وقت پہلے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے گھر سے باہر لے کر گئے تھے۔ اسے یہی لگا کہ شاید اس کے والد یا والدہ کی وفات ہو گئی ہے۔ کون ہو تم اور میری بہن کو کیسے جانتے ہو؟ یسریٰ کا بھائی اس کی پشت دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا، جبکہ اس کا بھائی کا چہرہ دیکھ کر غضبناک ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ یسریٰ کا بھائی غصے سے کہتے ہوئے اس کے گال پر مکہ جڑ گیا تھا۔ یسریٰ، میری یسریٰ کہاں ہے؟ وہ مکہ کھا کر بھی پاگلوں کی طرح اس سے پوچھنے لگا۔ مر گئی، وہ میری بہن مر گئی، تم نے اسے مار دیا گھٹیا انسان! اسے چیخ کر کہنے پر وہ ساکت سا اسے دیکھنے لگا۔ کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا پھر بھی پورا گھر چھان چکا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ کیا وہ واقعی مر گئی؟ لیکن کیوں؟ کیسے کیا؟ اس کی وجہ سے؟ کیا اس نے اسے اس قدر اذیت دی تھی کہ وہ جی نہیں پائی؟ اس سے لگا وہ پاگل ہو جائے گا اور وہ اگلے ہی لمحے اس گھر سے نکل آیا تھا جہاں لگ رہا تھا اس کی سانسیں گھٹ رہی ہیں۔ وہ باہر آتا اب سڑک پر چیخ چیخ کر رونے لگا تھا۔ وہ حسین مغرور مرد اس وقت بیچ سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا چیختے ہوئے رو رہا تھا۔ لوگ اسے طرز بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن آج قسمت کو اس پہ ترس نہیں آیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا جو اس کے دل کی مکین تھی۔ اس نے دیر کر دی تھی اس تک پہنچنے میں۔ اے کاش کہ وہ اس کے گھر کے باہر انتظار کرنے کے بجائے اس کے پاس چلا جاتا۔ اے کاش کہ وہ اس کے سامنے جھک جاتا۔ اے کاش کہ جب وہ اس کے پاس تھی تو وہ تبھی سے اپنا لیتا۔ پچھتاوے ہی پچھتاوے تھے جو کہ اس کو اندر ہی اندر چیر رہے تھے، لیکن اب سوائے پچھتاوا کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی، اس کا بچہ، کچھ نہیں رہا تھا۔ اس کی زندگی تباہ ہو گئی تھی اور اس نے خود اپنی انا اور غرور میں اپنے آپ کو تباہ کر دیا تھا۔ وہ لڑکی مرتے دم تک نہیں جھکی تھی، لیکن اس مرد کو جھکا چکی تھی، لیکن اب اس کے جھکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کی موت کا مزید ذمہ دار وہ خود کو ٹھہرا رہا تھا۔ اس کے پاس اب سوائے افسوس اور چیخوں کے کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کی چیخیں آسمان ہلا رہی تھی۔ ارد گرد چلتے لوگ دہل کر اس بھرپور مرد کو دیکھ رہے تھے جو بچوں کی طرح چیختے مسلسل روتا کوئی پاگل معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت یسریٰ کی قبر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں دھندلی ہونے لگی تھیں، آنکھوں کے آگے آنسوؤں کی دھند چھا گئی تھی۔ وہ 2 قدم چلتا اگلے ہی پل لڑکھڑا کر منہ کے بل گرا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر وہی مٹی میں گرا رونے لگا تھا۔ وہی جانتا تھا کہ اس کی قبر تک کس طرح پہنچا تھا، اس کے بھائی کی کس قدر منتیں ترلے کیے تھے، لیکن اس نے اسے اپنی بہن کی قبر کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ تم میری بہن کے قاتل ہو، تمہاری وجہ سے میں نے اپنی بہن کو کھو دیا، مر گئی میری بہن۔ تمہیں لگتا ہے میں اس کے قاتل کو اس کی قبر کا پتہ بتاؤں گا؟ کہاں میری بلا سے تم مر جاؤ، لیکن میری بہن کا پیچھا چھوڑ دو۔ جو کچھ تم نے میری بہن کے ساتھ کیا تم اس کا حساب چکاؤ گے، لیکن اپنی بہن کی قبر پر اب تمہارا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ زندگی میں تو اسے سکون سے رہنے نہیں دیا، اب کی مرنے کے بعد بھی تمہیں سے اس کا سکون برداشت نہیں ہو رہا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یسریٰ کے بھائی کے نفرت بھرے الفاظ ہی اسے مار گئے تھے۔ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے بھائی کے سامنے کے قدموں میں گر کر رحم کی بھیک مانگنے لگا کہ وہ اسے یسریٰ کی قبر کا پتہ دے دے۔ وہ اس کی آخری آرام گاہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اتنا بد نصیب تھا کہ اپنی محبت کا آخری دیدار بھی اسے نصیب نہ ہو پایا، لیکن کم سے کم وہ اس کی قبر پر جا کر اس سے معافی تو مانگ سکتا، اور یہ لوگ اسے اس چیز کا بھی حق نہیں دے رہے تھے۔ اس کے تڑپنے رونے کا کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کے بھائی نے غصے سے اسے گھر سے نکال دیا تھا، لیکن پھر آخر 5 دن بعد اس کے بھائی کا خاموشی سے پیچھا کرتے ہوئے اب وہ اس دشمن جاں کی قبر تک پہنچ ہی گیا تھا۔ اس کا بھائی اپنی بہن کو پکارتا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ کتنی ہی دیر وہیں قبرستان میں ایک بڑے سے درخت کی آڑ میں چھپا دور سے اس قبر کو دیکھتا رہا۔
دل جیسے شرمندگی سے بھرا ہوا تھا، سانس بار بار سینے میں الجھ رہی تھی۔ تکلیف ایسی تھی کہ لگا وہ ابھی ابھی اسی وقت مر جائے گا، لیکن شاید اسے موت بھی نہیں آنے والی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اس تپتے ہوئے قبرستان میں دور سے کھڑا اسے دیکھتا رہا، لگا جیسے اس کی قبر پر جانے کی ہمت بھی کھو چکا ہو۔ آخر جب دل غم سے پھٹنے لگا تو وہ شکست خوردہ سے قدم باہر بڑھا گیا تھا۔ چند قدموں پر ہی وہ لڑکھڑا کر گرا تھا اور پھر دوبارہ اٹھ نہیں پایا تھا۔ اس لڑکی نے اسے ایسے ہی منہ کے بل گرایا تھا کہ اسے لگتا تھا ساری زندگی اب وہ اٹھ نہیں پائے گا۔ وہ وہیں زمین پر پڑا چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اس کا دل تمنا کر رہا تھا کہ اس کی چیخوں پر وہ لڑکی زندہ ہو جائے، لیکن بھلا یہ بھی ممکن تھا؟ مردے بھی کبھی زندہ ہوا کرتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، وہ وہیں تپتی ریتلی زمین پر گرتا روتا رہا۔ ایک بار پھر سانسیں تنگ پڑنے لگی، دھڑکنیں رکنے لگی تو وہ پھر اٹھتا گرتا پڑتا اس کی قبر کے پاس جا پہنچا تھا۔ یسریٰ، یسریٰ مجھے معاف کر دو، یسریٰ میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس واپس آ جاؤ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، رحم کرو مجھ پر یسریٰ، یسریٰ، میری یسریٰ۔ وہ چیختے ہوئے اسے پکار رہا تھا مگر وہ ہر بار کی طرح خاموش تھی۔ ہمیشہ کی طرح اسے بے سکون کر کے وہ خود سکون سے سو رہی تھی اور اس کے لیے عمر بھر کی بے سکونی اور اذیت چھوڑ گئی تھی جس کے ساتھ اسے یہ پہاڑ جیسی زندگی گزارنی تھی۔ وہ اب بھی چیخ چیخ کر اسے پکار رہا تھا۔ اس کی انا اور غرور کا بت پاش پاش ہو چکا تھا۔ اسے بس وہ لڑکی چاہی تھی جو اس کے دل کی مکین تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ چیختا چلاتا وہیں اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ اگلے پل وہ بے سدھ ہو کر اس کی قبر پر ہی گر گیا تھا۔ اسے ہوش آیا تو وہ ایک ہسپتال میں موجود تھا۔ جانے کس نے اس کے والدین کو خبر کی تھی اور اس کے والد اور چچا بھاگتے ہوئے اس تک پہنچے تھے۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل اسے ڈھونڈ رہے تھے لیکن اس کا کوئی پتہ نہ پاتے۔ وہ پوری طرح پریشان تھے اور اب آخر وہ انہیں ملا بھی تھا تو کس حالت میں۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ مغرور شہزادہ بے یار و مددگار تپتی دوپہر میں آگ کی مانند گرم زمین پر ایک قبر کے پاس گرا پڑا تھا۔ وہ فوری طور پر اسے ہسپتال میں لے گئے تھے تو معلوم ہوا کہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ ڈاکٹرز نے فوراً ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ اس کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ پورے 24 گھنٹے اس کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا۔ ڈاکٹر بالکل بھی پر امید نہیں تھے، لیکن جانے کیسے وہ زندہ بچ گیا۔ لیکن کیا وہ واقعی زندہ تھا؟ کیونکہ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ زندگی کے ایک احساس سے آری تھی۔ اس کی ماں اسے دیکھ کر روتے ہوئے اس سے لپٹ پڑی تھی۔ باپ مسلسل اسے پیار کر رہا تھا، تسلی دے رہا تھا، لیکن وہ بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ اس لڑکی کے مرنے کے بعد اس کے اندر احساسات اور جذبات بھی جیسے مر گئے تھے۔ اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ یوں نہیں روبوٹ کی مانند بت بنا بیٹھا رہا تھا۔ وہ زندہ تو بچ گیا تھا لیکن وہ بس ایک زندہ لاش تھا جسے اپنی سانسیں سے پوری کرنی تھی۔ 5 سال بعد اس واقعے کو پورے 5 سال گزر چکے تھے۔ وہ حسین نوجوان پوری طرح بدل گیا تھا۔ اس لڑکی کے جانے کے بعد جیسے اس کی دنیا رک سی گئی تھی۔ اس کی مینٹل ہیلتھ اس حسین لڑکی کی موت کے بعد سے بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد پینک اٹیک آنے لگے تھے اسے۔ ڈاکٹرز نے اس کی حالت بہت تشویشناک بتائی تھی۔ پورے 2 سال کے علاج کے بعد وہ کچھ بہتر ہوا تھا لیکن پوری طرح ریکور نہیں ہو پایا تھا۔ اب بھی وہ نیم پاگل سا تھا، اکثر راتوں کو اٹھ کر چیخنے لگتا تھا۔ اس لڑکی کی موت نے اس مضبوط مرد کو اتنی بری طرح سے توڑا تھا کہ وہ اب نیم پاگل ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے ہر جگہ اس لڑکی کے الویژن نظر آنے تھے۔ اسے وہ ہر جگہ چلتے پھرتے نظر آتی تھی۔ اس کے لب ہمہ وقت یسریٰ یسریٰ پکارتے تھے۔ وہ باوقار اور غرور والا شخص جسے دیکھ کر آنکھوں میں ستائش آ جایا کرتی تھی، یہ وہ مغرور شخص تو رہا ہی نہیں تھا۔ یہ تو محبت میں ہارا ہوا کوئی ناکام عاشق معلوم ہوتا تھا جس کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہو۔ اس کے ماں باپ اسے دیکھ دیکھ کر روتے تھے۔ وہ لڑکی ان کے بیٹے کے لیے اس قدر ضروری تھی کہ کاش انہیں پہلے احساس ہو جاتا، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ لڑکی اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ وہ شخص نہ تو زندوں میں تھا اور نہ مردوں میں، بس ایک اذیت بھری زندگی تھی جسے وہ گزارنے پر مجبور تھا۔ اپنی زندگی، اپنی محبت، اپنی خوشیاں اس نے اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دی تھی۔ وہ ان 5 سالوں میں 2 سے 3 بار سوسائڈ اٹیمپٹ کر چکا تھا۔ وہ کسی صورت نارمل نہیں ہو رہا تھا۔ آخرکار 1 سال پہلے اس کے والد نے ایک پہنچے ہوئے بزرگ سے مشورہ کرتے ہوئے اسے ایک تبلیغی جماعت پر روانہ کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اللہ کے قریب ہوگا تو اس کی حالت بہتر ہو جائے گی، اور واقعی اس کا اثر ہوا تھا۔ اپنے رب سے جڑ کر اس کو صبر آ گیا تھا۔ دل کو سکون نہیں ملا تھا لیکن وہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کر چکا تھا۔ اب ہمہ وقت نماز میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی، اس لڑکی پر کیے گئے مظالم کی معافی مانگتا تھا۔ اکثر ساری ساری رات وہ سجدے میں اپنے رب کے حضور اس لڑکی کا نام لیے روتا رہتا تھا، اور پھر 5 سالوں بعد شاید اس کے رب کو اس پر رحم آ گیا تھا۔ احمد، وہ اس دن بھی حسب معمول اپنے کمرے میں بند تھا جب اس کا کزن دروازہ بجاتا ہے۔ اس کے اندھیرے کمرے میں داخل ہوا تھا جس پر احمد نے سرد و سپاٹ نظروں سے اپنے کزن کو اندر آتے دیکھا تھا۔ یسریٰ کے مرنے کے بعد اس کے لیے اب کوئی بھی رشتہ اہم نہیں رہتا، یہاں تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی بیگانہ سا رہتا تھا۔
وہ تو خود سے ہی روٹ گیا تھا، پھر کسی اور سے کیا رشتہ نبھاتا۔ اس کے کزن افسوس اس کی حالت دیکھا تھا۔ ایک وقت تھا جب اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر لڑکے بھی حسرت میں مبتلا ہو جاتے تھے، اور اب یہ وقت تھا کہ اسے دیکھ کر ترس آتا تھا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ اس کی بات پر وہ خاموش رہا، جیسے نہ کچھ سن رہا ہو اور نہ ہی کچھ سننے کا شوق ہو۔ میں کل اسلام آباد میں ایک سیمینار اٹینڈ کرنے گیا تھا، سنجیدگی سے اسے دیکھتے بولا۔ مجھے لگتا ہے، بلکہ مجھے یقین ہے، میں نے وہاں یسریٰ کو دیکھا۔ وہ اتنا عرصہ ہماری حویلی میں رہی ہے، میں اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ وہ وہی تھی۔ اس کی خاموشی پر وہ خود ہی اسے وہ بات بتا گیا تھا جسے سن کر مقابل کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی تھی۔ وہ فوراً سے سیدھا ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ کیا یہ ممکن تھا؟ اس کا جنازہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے گھر سے نکلا تھا۔ اس کی قبر اس نے خود دیکھی تھی، پھر وہ زندہ کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ تو اس کی آنکھوں کے سامنے مر گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا، جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ اس کا ذہن یہ یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ وہ لڑکی زندہ ہے۔ اس کے نزدیک یہ ناممکن تھا۔ میرا یقین کرو عمر، میں نے واقعی اسے دیکھا ہے۔ وہ شاید KH انٹرپرائزز میں کام کرتی ہے، کیونکہ سیمینار انہی کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا، اور اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ میزبان ہو۔ اس کی کزن نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اسے یقین دلایا تھا۔ وہ اس کی کزن کی بیوی تھی، وہ اسے اچھے سے پہچانتا تھا۔ وہ پورے 3 ماہ بعد اس کے گھر میں رہی تھی۔ بے شک ملازمہ کی حیثیت سے حاصل تھی، لیکن گھر کے تمام افراد نے ہمیشہ اسے احمد خان کی عزت سمجھا تھا۔ وہ فوراً ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ وہ نہیں جانتا اس نے جو سنا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ، وہ زندہ ہے یا نہیں، لیکن اس کے دل کو ایک امید ملی تھی، اور وہ اس امید کے پیچھے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دینا چاہتا تھا۔ وہ ایک بار اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ شاید قسمت کو اس پہ رحم آ گیا، اسے یقین نہیں آیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا دل بے قرار ہو گیا تھا۔ احمد اپنے کزن کی بات سن کر پاگل ہوتا فوراً سے اٹھ کر کمرے سے نکلا تھا۔ اسے تیزی سے بھاگ کر باہر نکلتے دیکھ کے اس کے والد پریشان سے اس کے پیچھے جانے لگے تھے، مگر وہ پہلی گاڑی نکال گیا تھا۔ اس کے چچا زاد کزن نے سب کو حقیقت بتائی تو وہ سب بھی بے چین ہو گئے۔ احمد کے والد نے اس کے پیچھے گارڈ روانہ کیے تھے، جو کہ خاموشی سے اس کا پیچھا کرتے اس کے پل پل کی خبر ان تک پہنچائے۔ وہ اب اپنے اکلوتے بیٹے کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس کی حالت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ احمد کے لیے یہ چند گھنٹوں کا سفر اس کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ اور طویل ترین سفر تھا۔ لگ رہا تھا کہ راستہ کٹ ہی نہیں رہا۔ وہ فل سپیڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا، کتنے ہی سگنلز توڑ چکا تھا، کتنی ہی بار اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اسلام آباد پہنچتے وہ سیدھا اپنے کزن کی بتائی گئی اس کمپنی کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ 5 سال پہلے اس شخص کی قید سے نکلتے ہی وہ اپنے گھر نہیں گئی تھی، بلکہ اپنی ایک دوست کے پاس آ گئی تھی، جو کہ اسلام آباد میں رہتی تھی۔ اس کے پاس اپنی ڈگری تھی، اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اور اسے ایک اچھی پوسٹ پر نوکری مل گئی تھی۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ احمد خان تھا، جو کہ یقیناً بہت جلد اسے ڈھونڈتا ہوا اس تک پہنچ جا رہا۔ اس لیے اس نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کر کے ان سے اپنی جھوٹی موت کا یہ ڈرامہ رچانے کے لیے کہا تھا، تاکہ احمد خانزادہ کو یقین ہو جائے کہ وہ مر چکی ہے اور وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ بھائی، میرا یقین کریں، وہ بہت برا انسان ہے۔ وہ میرا پیچھا آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ وہ ایک پالیٹکس فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اب کے بعد وہ مجھے میرے گھر سے اٹھا کر لے جائے گا۔ وہ بہت گھٹیا انسان ہے۔ اس نے جان چھڑوانے کے لیے آپ کو یہ سب کرنا ہی ہوگا، لیکن نہایت چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ، کہ میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی طرح اس شخص کو سچ کا پتہ چلے اور وہ ایک بار میرے پیچھے پڑ جائے۔ مجھے یقین ہے، میں کہیں بھی چلی جاؤں، کہیں بھی چھپ جاؤں، وہ گھٹیا شخص مجھے ڈھونڈ ہی نکالے گا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کی امید ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے اور اس کے پاس مجھ تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہ بچے، تبھی وہ تھک ہار کر میرا پیچھا چھوڑ دے گا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو مختصراً سب کچھ بتا دیا تھا، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، جو اس پر گزرے، وہ اپنی غلطی کی سزا جو اس نے بھگتی، اور جس طرح وہ وہاں سے نکلی، وہ سب کچھ انہیں بتا چکی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ وہ شخص اس کے پیچھے ضرور آئے گا، اس لیے اسے جان چھڑوانا ہے بے حد ضروری ہے۔ پہلے اس کا پلان یہ تھا کہ وہ جب بھی ان کے گھر آئے گا تو اس کے گھر والے یہی کہیں گے کہ وہ مر گئی ہے، اور اس کی جھوٹی بنائی گئی خبر اس بات کا پختہ یقین ہوگی۔ لیکن جب ہفتہ گزر گیا، وہ اس کے گھر نہیں آئے، تو اس کے گھر والوں کے ساتھ خود یسریٰ کو بھی تشویش ہونے لگی، جب اچانک اس کے بھائی نے اسے اچانک دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ تو ان کے گھر کے سامنے ان کے گھر پر نظر رکھے ہوئے تھا، پتہ نہیں وہ کب سے یہاں تھا۔ ایک ہمسائے سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ گاڑی پچھلے چند ہفتوں سے یہیں کھڑی تھی۔ تب انہیں احساس ہوا وہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، انہیں اس جھوٹ کو پوری طرح ثابت کرنا ہوگا۔ یسریٰ کے بھائی نے یہ اعلان ترتیب دیا اور چند ہمسایوں کو اس سب میں شامل کرتے اس نے وہ جنازے والا کھیل کھیلا، جبکہ دل ہی دل میں وہ سب ڈرے ہوئے تھے کہ اگر اس نے دیکھ لیا کہ اس چادر کے پیچھے سوائے تکیوں کے اور کچھ نہیں، یا وہ ان کے پیچھے پیچھے قبرستان پہنچ گیا تو وہ پھر کیا ہوگا۔ لیکن قسمت نے ان کا ساتھ دیا تھا اور سب کچھ ویسے ہی ہوا تھا جیسے انہوں نے سوچا تھا۔ وہ گھر سے جنازہ نکالتا دیکھ کر بھی خاموش رہا تھا، یہاں تک کہ وہ جنازہ وہاں سے لے گئے، اور پھر جیسا کہ انہوں نے سوچا تھا، ایک ہمسائے نے جان بوجھ کر صرف اسے سنانے کے لیے اظہار افسوس کیا تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ جو جنازہ کچھ وقت پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے سے نکلا ہے وہ یسریٰ کا ہی ہے۔ اس کے بھائی نے اس دن جان بوجھ کر اسے قبر تک کا راستہ دکھایا تھا تاکہ اسے پوری طرح یقین آ جائے۔ وہ چھپ کر اس کی حالت دیکھتا رہا تھا۔
اس کا رونا تڑپنا دیکھ کر یسریٰ کے بھائی کو بھی ایک پل کے لیے اس پر افسوس ہوا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کا چہرہ آیا جسے اس شخص نے تباہ کیا تھا۔ اگلے ہی پل اس کا افسوس نفرت میں بدل گیا۔ اس شخص نے خود یہ سب چنا تھا۔ اسے ہوش کھوتے دیکھ کر اسی نے اس کا موبائل نکال کر اس کے والد کو کال کر کے یہاں کا پتہ بتایا تھا۔ وہ اس کمپنی کے باہر گاڑی روک کے اس کی کمپنی کے داخلے دروازے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ 2 بجے کے قریب لوگ آہستہ آہستہ اس بلڈنگ سے نکلنے لگے تھے اور اس کی نگاہیں متلاشی تھی۔ کچھ ہی لمحے بعد اس کی تلاش ختم ہوئی تھی۔ اس کا دل رکنے لگا تھا اور آنکھیں بے یقین تھیں۔ پورے 5 سال بعد وہ اس کے سامنے روبرو ہوئی تھی۔ پہلے تو لگا کہ شاید یہ بھی اس کا کوئی عکس ہو، حالانکہ اب اسے کافی عرصے سے الویژن آنا بند ہو چکے تھے۔ اسے کتنے ہی لمحے لگے سامنے نظر آتے منظر پر یقین کرنے کے لیے۔ اس لڑکی کو ٹیکسی روک کر اس میں بیٹھتا دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنی گاڑی اس ٹیکسی کے پیچھے لگائی تھی۔ یسریٰ جو کہ ان 5 سالوں میں پرسکون سی اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی، اس کے مطابق وہ ہمیشہ کے لیے اس شخص سے جان چھڑا چکی ہے، لیکن اب 5 سال بعد اچانک ہی اسے کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا تھا، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ وہ جہاں بھی جاتی اسے اپنے ارد گرد کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا، کسی کی نہایت گہری نظروں کا حصار ہر وقت اس کے گرد موجود ہوتا تھا، لیکن اپنے ارد گرد اسے کوئی بھی مشکوک شخص یا چیز محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ کوئی ہے جو اس کے آس پاس موجود ہے۔ شروع میں تو اس نے اپنا وہم سمجھ کر اسے اگنور کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ احساس مزید شدید ہونے لگا تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے، کوئی سچ میں اس پر نظر رکھے ہوئے، اور اب وہ اس سب سے پریشان ہونے لگی تھی۔ وہیں دوسری جانب احمد دیوانوں کی طرح نہایت خاموشی اور غیر محسوس انداز میں اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ زندہ تھی، اس کا دل ابھی بھی یہ ماننے سے انکاری تھا۔ اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس کے پاس جا سکے۔ اس نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا۔ وہ کسی منہ سے اس کا سامنا کرتا۔ وہ پہلے اس کی زندگی بہت مشکل بنا چکا تھا، وہ اب اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس قدر خاموشی سے اس کا پیچھا کر رہا تھا تاکہ اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو سکے، لیکن اس قدر احتیاط کے باوجود بھی یسریٰ کو شک ہو چکا تھا۔ اس دن شاپنگ مال میں یسریٰ نے ہمت جمع کرتے اپنے شک کو جانچنا چاہا تھا کہ کیا واقعی کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے یا پھر یہ صرف اس کا وہم ہے۔ وہ تیز قدموں سے آگے ایک جانب مڑ گئی تھی، لیکن آگے جانے کے بجائے وہ وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور خاموشی سے انتظار کرنے لگی کہ کوئی واقعی میں اس کے پیچھے آتا ہے یا نہیں۔ تم؟ کچھ ہی دیر گزری تھی اور اس کے پیچھے جو شخص رونما ہوا وہ کوئی اور نہیں بلکہ احمد خان تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ساکت ہو گئی تھی۔ وہ یہاں کیسے آیا؟ کیا وہ وہیں اتنے دنوں سے اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ لیکن اسے کیسے معلوم ہوا کہ وہ زندہ ہے اور یہاں رہ رہی ہے؟ اگلی لمحے وہ گھبرا گئی تھی۔ اس شخص سے کسی اچھے کی امید نہیں تھی، اور پھر جو ڈرامہ اس نے رچایا تھا اس کے بعد یقیناً یہ شخص مزید غصے سے پاگل ہو جائے گا۔ وہ اندر ہی اندر پریشان ہو گئی تھی، مگر اپنے تاثرات سے اس نے اسے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ بے تاثر سخت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ بھی ساکت سائے سے اپنے روبرو دیکھ رہا تھا۔ وہ یوں اچانک اس کے سامنے آ جگی، یہ تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، لیکن اب پیچھے ہٹنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ اسے دیکھ چکی تھی۔ کتنے لمحے وہ خاموشی سے اپنے سامنے کھڑی اس حسین لڑکی کو دیکھتا رہا، جس کی نگاہوں میں آج بھی ناگواری تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیا میری زندگی برباد کر کے تمہیں سکون نہیں ملا؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ وہ ہمت کرتی غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں ایک سنسان گوشے میں کھڑے، لیکن پھر بھی یہ ایک پبلک پلیس تھی، اس لیے اسے کچھ ہمت ملی تھی۔ جبکہ احمد اب خاموشی سے اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ تم واقعی زندہ ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا یسریٰ، تمہیں اندازہ بھی نہیں تمہاری موت کا سن کر مجھ پر کیا گزری، تم نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ وہ بولا تو اس کے لہجے اور انداز میں وہ غرور مخفوت نہ تھا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ وہ بڑے ٹوٹے ہوئے بکھرے انداز میں کہہ رہا تھا، جبکہ یسریٰ کو اس کے الفاظ اور انداز سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ہاں، وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی کہ اس شخص کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ پہلے جیسا نہیں رہا، ورنہ یقیناً یوں بات کرنے یا پیچھا کرنے کے بجائے اسے گھسیٹ کر زبردستی سے اپنے پاس قید کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ بدل چکا تھا، لیکن اسے اس کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بس چاہتی تھی کہ یہ شخص اس کا پیچھا چھوڑ دے، اسے سکون سے جینے دے۔ ہمارا بچہ، وہ ہمارا ہی بچہ تھا یسریٰ، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، پر مجھے لگا تم جانتی ہو کہ میرے سوا تمہارے قریب کوئی نہیں آ سکتا۔ کیا ہمارا بچہ ٹھیک ہے؟ وہ بمشکل شرمندگی میں ڈوبا یہ الفاظ ادا کر رہا تھا۔ کون سا بچہ؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری اولاد کو اس دنیا میں لاؤں گی؟ تم جیسے شفاق شخص کے خون کو پالوں گی؟ میں نے بہت پہلے اسے مار دیا کیونکہ میں تمہاری اولاد نہیں چاہتی تھی۔ وہ نفرت سے بولی تھی تاکہ سامنے والا اس سے بدسن ہو کر اس سے دور چلا جائے۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا وہ ایک بار پھر اس کی زندگی میں آنا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم ایسا نہیں کر سکتی، تم میری طرح ظالم نہیں ہو، اور کیا تم واقعی جانتی ہو کہ وہ میرا بچہ ہے؟ کیا تم جانتی تھی کہ وہ میں ہی تھا؟ احمد بے یقینی سے بولا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ شاید اس کی سرگوشی کے باوجود بھی وہ اسے پہچان نہیں پائی، تبھی اس کے گھر والوں کے سامنے ایسا بولا، لیکن اب اس کی باتیں سن کر اسے لگ رہا تھا کہ وہ سب جانتی ہے۔
سب کچھ اس کے قریب آنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ احمر ہی تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ بچہ احمر کا ہے، اس کے باوجود بھی اس نے جھوٹ بولا۔ بالکل، میں سب جانتی تھی۔ وہ تم تھے جس نے میرے قریب آئے تھے، میری عزت نفس کو روندا۔ وہ تمہارا ہی بچہ تھا، اس لیے میں نے اسے ختم کر دیا۔ وہ افسوس سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا وہ اس سے اس قدر نفرت کرتی تھی کہ اس کے بچے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی؟ اور کیا وہ واقعی اس کے بچے کو مار چکی تھی؟ وہ نہ آنکھوں سے اسے دیکھے گیا، لیکن وہ 5 سال بعد اسے ملی تھی۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کا قتل بھی کر دیتی تو اسے معاف تھا۔ وہ اس کا یہ ستم بھی خاموشی سے پی گیا تھا۔ یسریٰ اب سخت نگاہوں سے اس شخص کو دیکھنے لگی جو جانے کیسے اس تک پہنچ چکا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی، جب اچانک جانے کیسے وہ دوبارہ اس کی زندگی میں آ گیا تھا۔ لیکن اب کی بار جو شخص اس کے سامنے آیا تھا وہ غرور اور انا کا مارا وہ ضدی شخص نہیں تھا، بلکہ یہ تو کوئی ٹوٹا بکھرا ہوا لاچار اور پاگل شخص معلوم ہوتا تھا۔ اسے لگا تھا یہ سب سن کر وہ غصے سے پاگل ہوتا، اس پر چیخ چلا کر اس سے نفرت کا اظہار کرتا، اسے چھوڑ کر چلا جائے گا اور شاید اسے غصے میں طلاق بھی دے دے۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ شخص اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ وہ شخص اب اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ کر وہ جذبزز ہو گئی۔ اس شخص کو ایسی حالت میں دیکھنے کا تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے معاف کر دو یسریٰ، میں نے تم پر ظلم کیا۔ میں نہیں جانتا تم سچ میں زندہ میرے سامنے ہو یا یہ کوئی خواب ہے، مگر مجھے تمہاری معافی چاہیے۔ میں نہ تو سکون سے جی پا رہا ہوں نہ مر پا رہا ہوں۔ کتنی ہی بار سوسائڈ اٹیمپٹ کر چکا ہوں، مگر تمہارے ساتھ کیا ظلم مجھے مرنے بھی نہیں دیتا۔ مجھ پر رحم کرو، میں سکون سے مرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم معاف کر دو تو شاید میرا رب بھی مجھے معاف کر دے، شاید یہ زندگی ختم ہو جائے۔ وہ شخص نہایت ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں اس قدر درد اور اذیت تھی کہ کچھ لمحے کے لیے وہ لڑکی بھی ساکت رہ گئی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اسے توڑنے اور چکانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، اور آج خود اس قدر قابل رحم حالت میں اس کے سامنے موجود جھکا ہوا تھا۔ وہ بغور اس کا جائزہ لینے لگی، جو کہ اپنی کشش کھو چکا تھا۔ وہ اس وقت کوئی پاگل دیوانہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس شخص کی قید میں رہتے ہوئے بھی اس کی ایسی حالت نہیں ہوئی تھی جو کہ اس شخص کی اس سے جدائی میں ہو گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے مسلسل التجا کرتا اس کے قدموں میں گرنے لگا تھا، جس پر وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی۔ وہ لوگ پبلک پلیس میں تھے، اس شخص کو اس بات کا بھی احساس نہیں تھا۔ وہ شاید واقعی پاگل ہو گیا تھا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ اس شخص سے بے انتہا نفرت کی تھی اس نے۔ وہ دوبارہ کبھی اس شخص کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے کبھی اس شخص کو بد دعا نہیں دی تھی۔ اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ شخص اس حال میں پہنچے۔ اس نے تو اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر سے سب کچھ برداشت کیا تھا، اور پھر اس کے رب نے اس کے صبر کا صلہ اسے اس کی بیٹی کی صورت میں ادا کیا تھا۔ میں نے معاف کیا تمہیں احمر، اپنے رب کی رضا کی خاطر میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ پلیز اب اٹھو اور ہو سکے تو میرا پیچھا چھوڑ دو، میں سکون سے جینا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر احمد خانزادہ نے آنکھوں میں آنسو لیے سر اٹھایا تھا اور ایک بار پھر سر جھکا لیا تھا۔ اس کی معافی پر وہ کتنے ہی لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ دل یقین کر چکا تھا کہ یہ کوئی خواب نہیں، بلکہ وہ حقیقت میں اس کے سامنے ہے۔ شاید یہ کوئی معجزہ تھا۔ وہ اسے معاف کر چکی تھی، لیکن اس کے چھوڑنے والی بات اس کی روح تک کو چھلنی کر گئی تھی۔ اسے چھوڑنا ناممکن تھا، جبکہ یسریٰ اسے خاموش دیکھ کر ایک افسوس بھری نظر اس پر ڈال کر وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ اب بھی ویسے ہی بیٹھا تھا۔ کچھ دنوں سے سب کچھ بالکل نارمل تھا، جس سے یسریٰ کو یہی لگا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ شخص اس کا پیچھا چھوڑ گیا ہے، اسی لیے وہ سکون سی ہو گئی تھی۔ آج کافی دنوں بعد وہ اپنی بیٹی کو کنڈر گارڈن لے گئی تھی۔ اس سے پہلے ہی دن شک ہو گیا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے، جس کی وجہ سے اس نے احتیاطاً اپنی بیٹی کو گھر میں ہی رکھا ہوا تھا۔ اور اب جب اسے لگا کہ وہ شخص اس کی جان چھوڑ چکا ہے، تو اس کی زندگی واپس روٹین کی جانب آ گئی تھی۔ لیکن وہ غلط تھی، کیونکہ احمد نے اب ہر جگہ اس کا پیچھا کرنا تو چھوڑ دیا تھا، لیکن اس نے اس کے سامنے والا فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا، اور ڈور ہول اور ونڈو سے خاموشی سے اس کی گھر کے دروازے اور بالکنی پر نظر رکھتا تھا۔ وہ اس دن بھی اپنے فلیٹ کی ونڈو سے اس آفس جاتا دیکھ رہا تھا، جب اس کے ساتھ موجود بچے کو دیکھ کر چونک گیا۔ احمد خانزادہ کو اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تو کیا اس کے رب کو واقعی اس پر رحم آ گیا تھا؟ کیا اس کے رب نے اسے معاف کر دیا تھا؟ اس کی دنیا اس کی خوشیاں اسے واپس لوٹا دی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس کی طرح ظالم نہیں ہو سکتی۔ اس کا دل بول اٹھا تھا کہ یہ بچی اسی کی بیٹی ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹی اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ وہ دونوں ایک ٹیکسی میں بیٹھ گئی تھی، اور اب وہ خاموشی سے ان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ یسریٰ 2 بجے اپنی بیٹی کو پک کرتی واپس لوٹ آئی تھی۔ اس نے اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہو کر دروازہ بند کرنا چاہا تھا جب اس شخص کا ہاتھ درمیان میں آیا تھا۔ احمد تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ ڈر تھا کہ وہ اس کے منہ پر زوردار دروازہ ہی بند نہ کر دے۔ اس حسین نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔
وہ نم انداز میں مسکرا دیا تھا۔ یسریٰ نے غصے سے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے پھر اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، جو کہ حیران پریشان سی اس اجنبی شخص کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو پیار کرتے اسے اندر کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تھا۔ احمد خان زادہ کی حسرت بھری نگاہیں کمرے میں جاتی اپنی بیٹی پر جمی تھی، جسے وہ نہ تو پکار پایا تھا اور نہ ہی چھو پایا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا نا، تو اب کیا چاہتے ہو؟ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ خدا کے لیے مجھے جینے دو عمر۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے پتا تھا تم میری طرح ظالم نہیں ہو، نہ ہی ہو سکتی ہو۔ یہ میری بیٹی تھی، ہے نا؟ وہ لرز سے انداز سے بولا تو یسریٰ لب بھیج کر اسے کھونے لگی۔ نہیں، وہ تمہاری نہیں، صرف میری بیٹی ہے۔ تمہارا مجھ پر اور میری بیٹی پر کوئی حق نہیں۔ خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ اور ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ وہ ایک بار پھر سختی سے بولی تھی، جبکہ وہ شخص آنکھوں میں آنسو لیے سر جھکائے اس دن کی طرح ایک بار پھر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ اسے شاید اب اس کے سوا اور کچھ کرنا ہی نہیں تھا۔ اب کی بار وہ خاموشی سے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا روتا رہا تھا، جبکہ وہ جسپجس نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ نہیں جانتی کیوں، لیکن اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ اس شخص کی حالت دیکھ کر اسے ترس آیا تھا۔ میں نے تمہیں توڑنا چاہا، جھکانا چاہا۔ میں چاہتا تھا کہ تم میرے سامنے جھکو، مجھ سے بھیک مانگو کہ میں تمہیں اپنا لوں، لیکن آج میں اس مقام پر ہوں کہ میں تم سے بھیک مانگتا ہوں۔ خدا را مجھے اپنا لو، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، ساری زندگی تمہارا غلام بن کر گزار دوں گا، لیکن مجھ پر رحم کرو، میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے بس ایک موقع دے دو۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ گیلی آواز میں اسے التجا کرنے لگا، جس پر یسریٰ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ اس نوجوان کو ایسی حالت میں کبھی دیکھے گی یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر اس کا دل ایک بار پھر سے دغا کرتا سامنے بیٹھے شخص کے لیے نرم پڑ چکا تھا۔ اگلے لمحے وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ چکی تھی۔ تم نے واقعی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا عمر، لیکن وہ شاید میرے رب کی آزمائش تھی جس سے میں اپنے رب کی مسیحت قریب ہو گئی۔ میں وہ سب بھول چکی ہوں، اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہوں۔ اگر تم مجھے دنیا کے سامنے عزت اور میری بیٹی کو اپنا نام دو تو احمد خان، میں تمہاری تمام خطائیں معاف کر کے تمہارے ساتھ زندگی کی ایک نئی شروعات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم نے کبھی مجھ سے محبت سے میرا ساتھ مانگا ہی نہیں، ورنہ شاید تم نہیں جانتے کہ میں نے واقعی تم سے محبت کی تھی۔ تم نے ہمیشہ مجھے جھکانا چاہا، توڑنا چاہا، تم نے کبھی میری محبت مانگی ہی نہیں۔ اب جب تم واقعی شرمندہ ہو، تم واقعی میرا ساتھ چاہتے ہو، تو میں اپنے رب کی ناشکری کرتے ہوئے اسے ٹھکراؤں گی نہیں۔ اس حسین لڑکی کے ٹہر ٹہر کر کہتے احمد خان نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ مسکرا دیا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ اس نازک سی لڑکی کو اپنے سینے سے لگا گیا جو کہ اس کے جینے کی وجہ تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہیں تمہارے اس فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہونے دوں گا۔ تمام عمر تم دونوں کا خیال رکھوں گا، اپنی جان پر کھیل کر ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ وہ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے یقین دلانے لگا تو وہ بھی نم انداز میں مسکراتی تھی۔ ان 5 سالوں میں اس نے بہت سی مشکلیں جھیلی تھی، بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے تھے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس سے ایک مضبوط سہارے کی اور اس کی بیٹی کو ایک باپ کی ضرورت ہے۔ اب جب اس کا رب یہ کمی پوری کر رہا ہے تو وہ کیسے ناشکری کرتی۔ ماما! اپنی بیٹی کی آواز پر وہ دونوں اس کی جانب متوجہ تھے۔ حریم ادھر آؤ بیٹا، یہ تمہارے پاپا ہیں۔ یسریٰ کی بات پر احمد خان تڑپتی نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھتے رہا تھا، جو کچھ لمحے بے یقین سے اسے دیکھتی رہی، پھر پاپا کہتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ احمد خان محبت سے اسے خود میں سمیٹ گیا تھا۔ آخر کار اس کے رب نے اس کی توبہ قبول کر لی تھی اور اسے اس کی دنیا یعنی اس کی بیوی اور بیٹی لوٹا دی تھی۔ وہ اب تمام عمر اپنے رب کا شکر ادا کرنے والا تھا۔